السلام علیکم ویورز۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انسان کو بہترین ساخت پر پیدا کیا، وہ ساخت جس پر انسان نے جسمانی، ذہنی، روحانی قابلیتوں کا مظہر بن کر عقل و فہم کے مطابق نئی نئی ایجادیں کیں، جس کو مکمل کیمیکل، بایولوجیکل، فزیوتھراپیکل سے لے کر میڈیکل کی بھرپور توانائی کا شاہکار بنا دیا گیا۔ اس خوبصورت امتزاج کے بعد بھی انسان نے فساد کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ عورت اور مرد کی جنس دو متفرق پہلو ہیں جن کو توڑ کر ہم جنس عمل نے معاشرے کے خد و خال بگاڑ دیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اپنے چچا کے کہنے پر سب سے پہلے ایمان لانے والے اس نجیز، عریانی، بے حیائی، وبائی ہم جنس پرستی کے مرتکب لوگوں کے لیے نبوت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ خدائے واحد سے اپنی قوم کے لیے دعا فرماتے ہیں، جا بجا ان کی دعوت جاری رہتی ہے، مگر اس قوم کے لوگوں کی سرکشی عروج پر جا پہنچتی ہے۔ حکم الہی سے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے مقرب ساتھی بچا لیے جاتے ہیں۔ پتھر کی بارش سے تمام قوم عذاب کی مستحق ٹھہرتی ہے۔ ہر برسنے والا پتھر لیبل لگا ہوا ہوتا ہے، اس فرد کی شناخت ہوتا ہے۔ کیا وہی پتھر لیبل لگا ہوا کہیں ہم تو تیار نہیں کر رہے؟ کیا ہم بحرۂ مردار میں غرق ہونے کی تیاری تو نہیں کر رہے، جس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے، جس کے پانی میں مینڈک مچھلی سے لے کر کوئی مخلوق زندہ نہیں پا سکتی، جس کی نمکینیت سے اس کے آس پاس کا سب علاقہ بنجر اور مفلوج ہے؟ کیا ہم جنس ہونے کے خمار میں ٹرانسجینڈرز کا قانون پاس کرانے والوں میں ہمارا بھی نام شامل ہے؟ ہائیڈروجن ایٹم بم بنانے والا انسان جب شیطان کے چیلوں کی روش اختیار کرتا ہے تو ان بموں سے بھی بدتر خود کو تہس نہس کر ڈالتا ہے۔ اس بنجر زمین پر پھر نہ پودے اگتے ہیں نہ تجارت ہو سکتی ہے۔ اس شیطانی قانون کے دفاع میں پوری امریکی مغربی لابی متحد ہے، جس کی دلیل کے لیے عددی اکثریت کو بنیاد بنا کر اسلام کے دستور سے متصادم اس قانون کے مستحکم بنایا جا رہا ہے۔ ٹرانسجینڈر عورت کا خاندانی معاشرے میں کردار کسی بھی طور ترقیاتی قوم میں تباہی کے سوا کچھ بھی نہیں۔ جب عورت اپنی جنس کو اصلی جنس کے خلاف ٹرانسپلانٹ کر کے خود کو بطور مرد شناخت کرے گی تو حاملہ نہ بن سکے گی۔ یوں وہ اس مقصد کے لیے کسی حد تک جا سکتی ہے۔ اس کا ایک شرمناک پہلو موجود ہے۔ جنس کی شناخت کا حق حاصل ہونے کے بعد معاشرے کی تباہی وراثت کی غلط تقسیم کی صورت میں اصل مرد کو عورت سمجھ کر اور اصل عورت کو مرد سمجھ کر ہوگی، جس سے انصاف کی دھجیاں بھی نظر نہیں آئیں گی۔ خواجہ سراؤں کے حقوق کے نام پر مغربی ممالک سے چلنے والی NGOs اور موجودہ حکومت ان کو مدد کے نام پر جواز بنا کر ایک گندے کھیل کا آغاز کرے گی، جبکہ خود خواجہ سراؤں کے ذہن کے مطابق ایک سروے میں اس بات کی نشاندہی ہوئی ہے کہ یہ LGBTQ کو عام کرنے کے لیے نیز معاشرے کی خرابی کے لیے بڑی تباہی سے کم نہیں۔ بننے والے اس قانون میں 2018 سے لے کر 2021 تک 30,000 لوگ اپنی جنس تبدیل کروا چکے ہیں۔ 2021 سے 2022 اور پھر 23 کے اعداد و شمار کی بھیانک تاریخیں ہماری خاموش زبان کا مذاق اڑا رہی ہیں۔ بحرۂ مردار کی ناقابل برداشت گہرائیوں میں غرق ہونے سے بچنے کے لیے اشد ضروری ہے کہ LGBTQ کے لیے جہاد کریں۔ قلم، زبان، عدالت کے دروازے، ٹیلی فون رابطے،
مواصلاتی نظام ٹیکنالوجی سے لبریز، ضابطے مفروضے سے لے کر ڈیجیٹل آئیڈیاز سے ممکن بنا کر طاغوت کی اس شیطانی وبا کو ایمان افروز جذبے سے فنا کر ڈالیں۔ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب کریں۔